سورہ بقرہ آیت نمبر 221۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ مومنہ لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ نیز مومنہ عورتوں کو مشرک مردوں کے عقد میں نہ دینا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ ایک مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے خواہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو، کیونکہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ ایک گندگی ہے، بس حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، بس جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طرح جاؤ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دے رکھا ہے۔ بے شک خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جا سکتے ہو، نیز اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ کے عذاب سے بچو، اور یاد رکھو تمہیں ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اے رسول ایمانداروں کو بشارت سنا دو۔ اور اللہ کو اپنی ان قسموں کا نشانہ مت بناؤ جن سے نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح و آشتی کرانے سے باز رہنا مقصود ہو، اور اللہ سب کچھ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ان قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرتا جو تم بے توجہی میں کھاتے ہو، ہاں جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کا مواخذہ ہوگا، اور اللہ خوب درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھاتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، اگر اس دوران رجوع کر لیں تو اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے، اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو اللہ یقیناً خوب سننے والا علم والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں 3 مرتبہ ماہواری سے پاک ہونے تک انتظار کریں، اور اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق کیا ہے اسے چھپائیں، اور ان کے شوہر اگر اصلاح و سازگاری کے خواہ ہیں تو عدت کے دنوں میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے پورے حقدار ہیں، اور عورتوں کو دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو شائستہ طور پر عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھ لیا جائے یا اچھے پیرائے میں انہیں رخصت کیا جائے، اور یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ بس اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ زوجین اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو زوجین کے لیے اس مال میں کوئی مضائقہ نہیں جو عورت بطور معاوضہ دے دے، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، سو ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کرتے ہیں بس وہی ظالم ہیں۔ اگر تیسری بار پھر طلاق دے دی تو وہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے، ہاں اگر دوسرا خاوند طلاق دے اور عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں تو کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ انہیں امید ہو کہ وہ حدود الہی کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ ہیں اللہ کی مقرر کردہ حدود جنہیں اللہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں یا تو شائستہ طریقے سے نکاح میں رکھو یا شائستہ طور پر رخصت کر دو، اور صرف ستانے کی خاطر زیادتی کرنے کے لیے انہیں روکے نہ رکھو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا، اور تم اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اسے یاد رکھو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری نصیحت کے لیے اس نے تم پر کتاب
اور حکمت نازل کی، اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اپنے مجوزہ شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ جائز طور پر ازدواج پر باہم راضی ہوں۔ یہ نصیحت اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ تمہارے لیے نہایت شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے، اور ان باتوں کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو پوری مدت دودھ پلوانا چاہتے ہیں، اور بچے والے کے ذمے دودھ پلانے والی ماؤں کا روٹی کپڑا معمول کے مطابق ہوگا۔ کسی پر اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ بچے کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف میں ڈالا جائے اور نہ باپ کو اس بچے کی وجہ سے کوئی ضرر پہنچایا جائے۔ اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر طرفین باہمی رضامندی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو اس میں ان پر کوئی مضائقہ نہیں۔ نیز اگر تم اپنی اولاد کو کسی سے دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی مضائقہ نہیں، بشرط یہ کہ تم عورتوں کو معمول کے مطابق طے شدہ معاوضہ ادا کرو، اور اللہ کا خوف کرو اور جان لو کہ تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نظر ہے۔ اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو دستور کے مطابق اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں، اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کا اظہار اشارے کنائے میں کرو یا اسے تم اپنے دل میں پوشیدہ رکھو۔ اللہ کو تو علم ہے کہ تم ان سے ذکر کرو گے، مگر ان سے خفیہ قول و قرار نہ کرو۔ ہاں، اگر کوئی بات کرنا ہے تو دستور کے مطابق کرو، البتہ عقد کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے۔ اور جان رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ تم عورتوں کو ہاتھ لگانے اور مہر معین کرنے سے قبل طلاق دے دو۔ اس صورت میں انہیں کچھ دے کر رخصت کرو، مالدار اپنی وسعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی وسعت کے مطابق، یہ خارج دستور کے مطابق دے۔ یہ نیکی کرنے والوں پر ایک حق ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے قبل اور ان کے لیے مہر معین کر چکنے کے بعد طلاق دو تو اس صورت میں تمہیں اپنے مقرر کردہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، مگر یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں یا جس کے ہاتھ میں عقد کی گرہ ہے وہ حق چھوڑ دے، اور تمہارا چھوڑ دینا تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اور تم آپس کی احسان کوشی نہ بھولو، یقیناً تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نگاہ ہے۔ نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل ہو یا جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، اور جب تمہیں امن مل جائے تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جسے تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک انہیں نان و نفقہ سے بہرہ مند رکھا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ بس اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں تو دستور کے دائرے میں رہ کر وہ اپنے لیے جو فیصلہ کرتی ہیں تمہارے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں، اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔